معزز سامعین کرام اور نوجوان دوستو، ہمیں اور آپ کو یہاں جمع ہو کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ آج ہم اور آپ خوشی کا اظہار کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بقرعید اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دیا ہے، یہ یاد دلاتا ہے دو جلیل القدر پیغمبر کے قربانی کو کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے اللہ نے ان کو جو بھی آزمائش میں امتحان میں ڈالا وہ اس میں کامیاب ہوئے، جیسا کہ قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے ہم نے آزمایا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، امتحان لیا، اور وہ ان امتحانات میں کامیاب ہو گئے۔ ایسے تو ان کے امتحانات مفسرین نے لکھا ہے کہ 30 امتحانات، اور ان سب میں کامیاب ہو گئے، لیکن جو مشہور ہے 4 امتحانات کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے امتحان لیا وہ ان امتحان میں 100% کامیاب ہوا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے گھر میں دعوت دو، اپنے گھر میں اپنے باپ کو، گھر والوں کو دعوت دو۔ وہ باپ بھی ایسا جو بت بناتا ہو، ایک تو بت پرست الگ چیز ہے، خود بت بنانے والا، بت بنا کر بیچنے والا، یہ پہلی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوئی۔ اب دوسری آزمائش اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم نمرود کے دربار میں جا کر میری خدائی کا، میرے ایک ہونے کا اعلان کرو۔ اس سے متعلق بات انشاءاللہ بعد میں ہوگی۔ اصل جو ہمیں 2 امتحانات بیان کرنا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سے زیادہ ہو گئی، 80 برس سے زیادہ، اس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمنا ہوئی، بڑھاپے کا احساس ہوا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی رب هب لي من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ نیک اور صالح یہ مانگنا تھا، اور ایک نبی کے لیے نا امید ہونا ان کے پیغمبری کے، نبی کے شان کے خلاف ہے۔ اور اللہ کے دربار میں جب انہوں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کی طرف سے اعلان آیا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہ اے ابراہیم تم نے مانگا تھا نیک اور صالح، ہم نے نیک اور صالح بنانے کے ساتھ ساتھ ہم اس بچے کو حلیم اور بردبار بھی بنائیں گے، اس لیے کہ
اس بچے کو بھی امتحان کی واقعہ طے کرنا ہے، اس کو بھی آگے چل کے ذبح ہونا ہے۔ اس وقت اگر یہ حلیم نہ ہوگا، فرما بردار نہ ہوگا، تو یہ امتحان میں ناکام ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کو حلیم بھی بنائیں۔ اب اس بڑھاپے میں اولاد ہو گئی، اب بچے ہو گئے، اب دوسرا امتحان اللہ کی طرف سے شروع ہو گیا کہ اب اس بچے کو، جس کو تم نے اللہ سے رو رو کر مانگا ہے، اس بچے کو ایک چٹیل میدان میں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو۔ ایک بچہ جس کو اللہ سے مانگا ہو، اب اس کو کہا جائے کہ اس کو ایک جنگل میں چھوڑ دو، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور بیوی کو ساتھ لے کر چند کھجور اور پانی لے کر نکل گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ جہاں پہنچتے تھے یہی جگہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے تھے نہیں، آگے چلتے گئے اور اس جگہ پر جہاں آج مکہ آباد ہے، خانہ کعبہ ہے، وہاں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہی جگہ ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہی ہے۔ وہاں چھوڑ کر چل دیے، نہ بات کر رہے ہیں بیوی سے، چھوڑ کر پیچھے مڑ کر چل دیے۔ اب حضرت ہاجرہ پوچھ رہی ہے آپ ہمیں یہاں اس وادی میں جہاں نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ حیوان ہے، نہ چرند پرند ہے، بالکل چٹیل میدان ہے، یہاں چھوڑ کر کس کے سہارے جا رہے ہیں؟ ہمارا نہیں تو اس بچے کا خیال کر لیتا جس کو آپ نے اللہ سے مانگا ہے، ہمارا نہیں، اس بچے کا خیال کر لیتا۔ لیکن بار بار کہنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہی اللہ کا منشا ہے۔ اب حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دی، کہا کہ وہ اللہ جو آپ کو دہکتی ہوئی آگ میں بچانے والا، وہ اللہ جو آپ کو نمرود کے سامنے جو آگ میں ڈالا گیا تھا وہاں بھی آپ کو اللہ نے بچایا، وہ اللہ ہمیں بھی یہاں بچائے۔ اب دامن خلیل کو چھوڑ کر رب جلیل کا دامن پکڑا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیے۔ جب بچے اور بیوی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اللہ میرے بچے اور بیوی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہاں کوئی اس کا سہارا نہیں ہے، اس کے اوپر یہ کرم فرمائیے وہاں لوگوں کے دلوں کو کھینچ کر لا دیا، یعنی ان کی طرف اس جگہ کے لیے لوگوں کے دلوں کو مائل کر دیجیے، اور دوسرا یہ کرم فرمائیے، اور یہ کیوں؟ اس لیے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کرے، تاکہ آپ کے گھر کو آباد کرے،
اور دوسرا کرم یہ فرمائیے کہ یہ جگہ کاشت کے قابل نہیں ہے، کھیتی کے لائق نہیں ہے، تو ان کے اوپر ایک کرم یہ فرمائیے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ کہ اس کے لیے پھل مہیا کر دی، اس کے لیے بغیر موسم کا آج وہاں پھل ملا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ وہاں جو پھل یہاں نہیں ملتی ہے وہ مکہ میں ملتی ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اللہ نے اسے پورا کر دیا، اور وہاں ہر چیز مہیا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ ہم نے نیکوکار کو یعنی اچھے کو بہترین بدلہ دیا۔ اب حضرت ہاجرہ وہاں رہنے لگی، جتنے کھجور تھے، پانی تھا، جب تک تھا وہ استعمال کی۔ جب پانی ختم ہو گیا، شیرخوار بچہ ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، اب پانی ختم ہونے کے بعد اب یہ بچہ پیاس کی وجہ سے بے چین ہو گیا۔ اب ماں کا دل ہے وہ بچہ کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی، تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا پر گئی تاکہ وہاں سے کہیں پانی کے آثار نظر آ جائے۔ جب وہاں جانے کے بعد بچے کا خیال آتا، وہاں سے دوڑتی ہوئی آتی، پھر وہاں سے مروہ پر جاتی تاکہ وہاں سے پانی کے آثار نظر آ جائے، پھر دوڑ کر آتی، بچے کا خیال ہوتا۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ یہ 7 چکر انہوں نے لگائے، یہ ادا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے صفا مروہ کی سعی کو ضروری قرار دیا۔ یہی حضرت ہاجرہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صفا بین مروہ کے درمیان جو سعی کیا جاتا ہے وہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے۔ انہوں نے بچے کے پانی کے لیے دوڑ لگائی تھی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نکال دیا۔ اب ادھر سے غیب سے آواز آئی کہ اے ہاجرہ اب پانی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جاؤ ننھے اسماعیل کے پاس پانی کا چشمہ ابل گیا۔ اب حضرت ہاجرہ آئی جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایریا رکھ رہے تھے، وہاں اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت ہاجرہ آنے کے بعد اس کو گھیرنا شروع کر دیا تاکہ یہ پانی برباد نہ ہو، اور گھیرنے کے بعد اس نے کہا زمزم یعنی ٹھہر جا۔ آج وہی زمزم ہے جو کئی سالوں سے اب تک وہ پانی ختم نہیں ہوا اور قیامت تک انشاءاللہ ختم نہیں ہوا۔ وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایریوں کی وجہ سے ہے، وہی پانی جو آج حج میں جاتے ہیں، وہی پانی تبرک کے طور پر لاتے ہیں، اس میں بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی وجہ سے۔ اب اور اس کے درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھنے جایا کرتے، دیکھ کر پھر واپس چلا آیا۔